قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازے تک، پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازے تک، تو ہم قادر ہیں، تو ہم کیا ہی اچھے قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ تفسیر۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا فرمایا، اور وہ پانی نطفہ ہے۔ پھر اس پانی کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، اور وہ جگہ ماں کا رحم ہے، اور اس پانی کو ماں کے رحم میں ایک معلوم اندازے تک رکھا۔ وہ معلوم اندازہ ولادت کا وقت ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ 9 مہینے ہیں یا اس سے کم زیادہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی سے ماں کے رحم میں تمہاری تخلیق کے مراحل کا حتمی اندازہ فرمایا، اور وہ حتمی اندازہ فرمانے پر کیا ہی اچھا قادر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے اپنے پہلی بار پیدا کیے جانے کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار پیدا کیے جانے کا انکار کر دیا۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کہ ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے، اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کہ ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ بنایا زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے خوب میٹھے پانی سے تمہیں سیراب کیا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ تفسیر۔ الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ بنایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے زمین کو تمام زندہ اور مردہ لوگوں کو جمع کرنے والی بنایا ہے، کہ زندہ لوگ اس کی پشت پر مکانات اور محلات میں رہتے ہیں، اور مردہ لوگ اس کے اندر اپنی قبروں میں رہتے ہیں۔ اور ہم نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے زمین میں چشمے اور پانی نکلنے کے مقامات پیدا کر کے خوب میٹھے پانی سے تمہیں سیراب کیا۔ اور یہ تمام باتیں مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ عجیب ہے، لہٰذا جو ان چیزوں پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی بے شک قادر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن
ان لوگوں کی خرابی ہے جنہوں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اللہ رب العباد عز و جل کی وحدانیت اور مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کیا۔ انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب۔ ترجمہ ہے کنز الایمان، چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں۔ ترجمہ ہے کنز العرفان، اس کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے، اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں۔ تفسیر، انطلقوا چلو، یعنی قیامت کے دن منکروں سے کہا جائے گا کہ اس آگ اور اس عذاب کی طرف چلو جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں۔ اس آیت میں جس دھوئیں کا ذکر کیا گیا ہے اس سے جہنم کا دھواں مراد ہے۔ یہ دھواں اونچا ہو کر 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس کی ایک شاخ منکرین کے سروں پر، ایک ان کے دائیں اور ایک ان کے بائیں طرف ہوگی، اور حساب سے فارغ ہونے تک انہیں اسی دھوئیں میں رہنے کا حکم ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ منکرین کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ۔ ترجمہ، اور بائیں جانب والے، کیا بائیں جانب والے شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ ترجمہ، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب جہنم سے ہم سب کو بچائے اور نیکیاں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ پر لکھا ہے اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ جو اس پر ایمان لایا اور اس کا وعدہ سچا کیا اور اس کے رسولوں کی اتباع یعنی پیروی کی تو اللہ عز و جل اسے داخل جنت فرمائے گا۔ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار منور کی زیارت کے لیے گیا۔ ان کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور فرمایا تمہارے یہاں فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ زوجہ بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی اس لیے میں نے خیال کیا شاید اس ارشاد سے مراد بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا ہوگا۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ میرے اس دلی خیال پر فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا میری یہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ فرزند تمہاری صلب یعنی پیٹھ سے ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں والد ماجد نے ایک مدت کے بعد دوسری خاتون سے نکاح کیا تو یہ کاتب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ شروع میں یہ واقعہ یاد نہ رہا تو ولی اللہ نام رکھ لیا، اور کچھ عرصے کے بعد نام یاد آیا تو دوسرا نام حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے فرمان کے مطابق قطب الدین احمد رکھا۔ اللہ پاک کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی دلوں کے حال جان لیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا خیر النساج فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا کہ دل میں خیال آیا کہ سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازے پر تشریف لائے ہیں، مگر میں نے توجہ ہٹا دی، مگر پھر دوبارہ اور سہ بارہ یعنی تیسری بار پھر یہی خیال آیا تو نکلا تو واقعی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر موجود تھے۔ مجھ سے فرمایا پہلے خیال پر کیوں نہ نکلے؟ سبحان اللہ،
دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا کیا مقام ہوگا۔ سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی اپنے مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف میں کچھ یوں لکھتے ہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یعنی یا رسول اللہ دنیا و آخرت دونوں آپ کے جود و بخشش میں سے ایک حصہ ہیں، اور لوح و قلم کا علم جس میں تمام ما کانا وما یکون، یعنی جو ہوا اور جو کچھ ہوگا سب لکھا ہے، آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم السر کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے۔ شرح کلام رضا، ان اشعار کے اندر میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں، پہلے شعر میں یا رسول اللہ دونوں جہانوں میں جو کچھ خفی و جلی یعنی چھپا اور ظاہر ہے اس سے اللہ پاک نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ دوسری بات، دوسرے شعر میں اے عالم السر یعنی اے چھپے ہوئے خیالات جاننے والے، آپ سے کیا عرض کروں، آپ پر تو میرے دل کی ساری حالت ظاہر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم غیب کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے رسالہ خالص الاعتقاد فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 411 سے، اسی طرح الکلمۃ العلیہ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی، اور جاء الحق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کا مطالعہ بے حد مفید رہے گا۔ سلیمان عمری رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ میرے رب عز و جل نے مجھ کو مقام شہداء یعنی شہیدوں کا مقام عطا فرمایا ہے اور اپنی طرف سے رزق عنایت کیا ہے، اور ابو حازم کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہوش کر اور سمجھداری سے کام لے، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے تیری رات کی مجلسوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کا مقام مرتبہ یقیناً اتنا بلند ہے، آپ نے ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بھی سنا، اللہ پاک ہمیں ان کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے نور سے اللہ ہمارے سینوں کو منور فرمائے، برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علوم
حمد و حسنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین قرآن